طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نصابی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی گئی اور اس سبق میں وہ تمام واقعہ موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ ہجرت کے معنی اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ چونکہ یہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لہذا اس سبق کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ضروری ہو جاتا ہے، جو اس سبق کے مصنف ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کون تھے؟ ان کی تاریخ پیدائش 1857 ہے اور تاریخ وفات 1914 ہے۔ قصہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ علی گڑھ کالج سر سید احمد خان نے بنایا تھا، جس کا مقصد ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کو تعلیمی شعور سے آگاہ کرنا۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنٹ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ پروفیسر آرنٹ علامہ اقبال کے بھی استاد رہے۔ سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی اور پھر علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ سر سید احمد خان کے ساتھ شبلی نعمانی کے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر جب سر سید احمد خان نے وفات پائی تو پھر شبلی نعمانی نے وہ ادارہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ اعظم گڑھ روانہ ہو گئے تھے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دارالمعارف نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ ندوۃ العلماء اور ادارہ دارالمصنفین شبلی کے قائم کردہ ادارے تھے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی کی وجہ شہرت زیادہ تر نثر نگاری ہے۔
حالانکہ انہوں نے شاعری بھی کی تھی۔ اردو کے بہترین نثر نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیاں، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اسلوب بیان ہم لکھنے کے انداز کو کہتے ہیں۔ تحریر، لکھنے کا انداز۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ اردو ادب میں ان کی وجہ شہرت ان کے انتہائی سادہ اسلوب کی بنا پر ہوئی اور یہی ان کا ادبی کارنامہ بھی ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النبی، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ شعر العجم کی 5 جلدیں ہیں۔ الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ المامون مامون الرشید کے حوالے سے ہے۔ سیرت النعمان میں نعمان کی کردار سازی بیان کی گئی ہے۔ الغزالی میں حضرت امام غزالی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوانح مولانا روم میں مشہور فارسی شاعر مولانا روم کی سوانح حیات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ چونکہ شبلی نعمانی نے روم کا، مصر اور شام کا سفر کیا تھا، لہٰذا اپنی سفر کی ساری روایات کو انہوں نے سفرنامہ روم مصر شام کی صورت میں قلم بند کیا اور اس کی کتابی شکل میں شائع کیا۔ اور سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، یہ ساری کتابیں مشہور شخصیات کے حوالے سے ہیں۔ اس سبق میں سے آپ کو مصنف کے معروضی سوالات بھی آ سکتے ہیں اور یہ معروضی سوالات چھوٹے چھوٹے سوالات پر مبنی ہوں گے، جیسے مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ پیدائش کیا ہے، مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ وفات کیا ہے، مولانا شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب ہوگا ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1857 میں پیدا ہوئے۔ والد کا کیا نام تھا؟ شیخ حبیب اللہ ان کے والد کا نام تھا۔ سب سے پہلے شبلی کہاں استاد مقرر ہوئے؟ تو جواب ہوگا علی گڑھ کالج میں۔ سب سے پہلے شبلی کون سے استاد مقرر ہوئے؟ تو جواب یوں ہوگا کہ وہ فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ شبلی نے کس کے ہمراہ مختلف ممالک کا سفر کیا؟ پروفیسر آرنٹ کے ہمراہ انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی۔ علی گڑھ سے استعفیٰ دینے کے بعد شبلی نعمانی کہاں چلے گئے؟ اعظم گڑھ چلے گئے۔ لکھنؤ میں شبلی نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ لکھنؤ میں شبلی نے ندوۃ العلماء کا ادارہ قائم کیا۔ دارالمصنفین کہاں قائم کیا گیا؟
دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم کیا گیا۔ کیا شبلی نے شاعری کی؟ جی ہاں، شبلی نے شاعری کی۔ شعر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ شعر العجم کی 5 جلدیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے شبلی نے کون سی کتاب لکھی؟ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے شبلی نے الفاروق کتاب لکھی۔ شبلی کی تصنیف المامون کس کے بارے میں ہے؟ شبلی کی تصنیف المامون خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں ہے۔ امام غزالی کے حوالے سے شبلی نے کون سی کتاب لکھی؟ امام غزالی کے حوالے سے شبلی نے الغزالی کتاب لکھی۔ سوانح مولانا روم کس کی کتاب ہے؟ سوانح مولانا روم شبلی کی کتاب ہے۔ شبلی نے کہاں کہاں کا سفر کیا؟ شبلی نے روم، مصر اور شام کا سفر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر شبلی نے کون سی کتاب لکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر شبلی نے سیرت النبی تحریر کی۔ یہ سوالات معروضی سوالات کی شکل میں آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ چلے آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا، اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا۔ سبق کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان کا مطلب ہوتا ہے امن کی جگہ۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ وجود اقدس یعنی پاک وجود، اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کا سب سے پاک وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ستمگاروں سے مراد ظلم ڈھانے والے، ہدف کا مطلب ہے نشانہ، یعنی ظلم ڈھانے والوں کا اصل نشانہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچانا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خدا کے حکم کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ رائیں کا مطلب ہوتا ہے مشورے دیے۔ لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہوا اور پورا مجمع
ایک سال مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں۔ چونکہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، لہذا ہر مخالف اپنی ہی منصوبہ بندی بتا رہا ہے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا گیا ہے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے کون سی تھی؟ یہ آخری مشورہ جو ابو جہل نے دیا اس کو سب نے ہی بلا چون چرا تسلیم کر لیا، لہذا جھٹ پٹ سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر۔ محاصرہ کر لینا، گھیرا ڈال لینا، حصار میں لے لینا، قید میں لے لینا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ اس دور میں یہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا کہ ایسا مکان جہاں پہ عورتیں موجود ہوں اس کے اندر جایا جائے، لہذا وہ باہر ہی ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل آئیں تو نعوذ باللہ ان کو مار دیا جائے۔ اس پیراگراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پوری منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مختلف مشورے دے رہے ہیں، جس میں سے ابو جہل کے دیا جانے والا مشورہ بالآخر تسلیم کر لیا گیا، اور اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی اس درجہ دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ دیکھیں قریش مکہ جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن ایک چیز وہ بہرحال ضرور تسلیم کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، یعنی سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، لہذا قریش کے بھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس آ کر رکھوا جاتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی خبر پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا۔ جناب امیر سے مراد یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ سبق کی تشریح کے لحاظ سے یہ اقتباس پیپر میں آ سکتا ہے، اہم اقتباس ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے،
اور دشمنی کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو بہرحال تسلیم ضرور کرتے تھے کہ اپنا کچھ سامان یا مال امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوا جاتے تھے۔ اگرچہ دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو آپ کی دیانت پر اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ جس شخص کو اپنا کوئی بھی سامان امانت کے طور پر رکھنا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج ہی مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح کے وقت سب کی امانتیں ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دینا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ حضرت علی کو بہت پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ آج کی رات تو رسول اللہ کا بستر ایک قتل گاہ ہوگا، لیکن حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اس فاتح خیبر کے لیے یہ قتل گاہ بھی پھولوں کی سیج تھا۔ حضرت علی نے کسی خوف کے بغیر یہ فریضہ ادا کیا۔ چونکہ حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج تھا، لہذا انہوں نے کسی خوف کے بغیر یہ فرض نبھانے کے لیے حامی بھر لی۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کا مطلب بات چیت، قرارداد ہو چکی تھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی بات چیت ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور جبل سور کا مطلب ہوا سور کا پہاڑ، ایسا پہاڑ جس کا نام سور تھا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ کا مطلب ہے چومنے کی جگہ، خلائق یعنی خلقت اس جگہ کو آ کر بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے سے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزر گئیں۔ اس پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، لہذا انہوں نے پہلے ہی آپس میں بات چیت کر رکھی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ یہ غار ثور آج بھی دنیا میں موجود ہے اور خلقت یہاں پر آ کر چومتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ ان کے بڑے بیٹے عبداللہ جو جوان ہی تھے، جو ابھی جوان ہو رہے تھے، وہ سارے دن کی خبریں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا غلام رات کو بکری کا دودھ لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا۔ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر بکری کا دودھ پیا۔ ابن ہشام یہاں پہ راوی ہیں جو روایت لکھتے ہیں۔ حضرت اسما ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں اور انہوں نے بھی 3 راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا۔ صبح جب قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ جناب امیر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، حضرت علی کو کہا گیا ہے، ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ محبوس کا مطلب ہوتا ہے قید میں ڈال دینا۔ حرم یعنی خانہ کعبہ میں لے گئے اور تھوڑی دیر ان کو قید کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پار کر حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اسی غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے اور جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ دشمن ہمارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے قتل کے برابر، یعنی اگر ایک قتل کیا ہو تو اس کا بدلہ 100 اونٹ ہے۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ سراقہ بن جشم چونکہ کافر تھا تو لالچ کی غرض سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالنے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں یا نہ کروں۔ اس نے اپنے تیر کمان کو سیٹ کر لیا تھا، سیدھا کر لیا تھا۔ ترکش ہوتا ہے تیر رکھنے کا ہول، وہ ہول جس میں تیر رکھا جاتا ہے، وہ کور جس میں ہم تیر کو رکھتے ہیں۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا
کہ حملہ کروں یا نہ کروں؟ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ چونکہ بھاری انعام یا معاوضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے میں یا ان کو پکڑنے میں رکھا ہوا تھا، لہذا 100 اونٹوں کا لالچ آڑے آ گیا اور اس نے کیا کیا کہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مقرر کا مطلب ہوتا ہے ایسا تجربہ جو دوبارہ کیا جائے۔ ہمت پست کر دینا، اس کی ہمت کو ختم کر دینا، ہمت چھوڑ جانا، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایسا معجزہ ہو گیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پاتا اور گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، تو پھر اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے اوپر ان کو تحریر لکھ دی۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن جشم انتظار تھا۔ ہمتن کا مطلب ہے شدت سے، جشم انتظار یعنی ہر آنکھ انتظار میں تھی، شدت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، یعنی تمام شہر شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھر رہے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، یعنی صبح سویرے تمام لوگ نکل کر شہر میں اکٹھے ہو جاتے اور انتظار کی آس لیے دوپہر تک وہیں پر کھڑے رہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ قرائن کا مطلب ہے نشانیاں، ان کا حلیہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اس سے اس یہودی نے پہچان لیا تھا اور پھر اس نے ایک نعرہ لگایا، اہل عرب، لو تم کو جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام شہر اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا، یعنی تمام شہر میں اللہ اکبر کی صدا جو تھی وہ بلند ہو گئی۔ یہ پہلا سبق ہجرت نبوی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب آپ نے پڑھا، آپ کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے تحریر کے لیے جو ان کا انداز تحریر ہے وہ انتہائی سادہ بیان ہے۔ سادہ بیان ہونے کی وجہ سے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔